مولانا ساجد نقشبندی صاحب آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ آپ درس و تدریس پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ میدان مناظرہ کے آپ مرد نہیں ہیں۔ باقاعدہ طور پر نہ آپ نے اس فن کے ماہر استاد سے مناظرہ پڑھا ہے، بلکہ آپ خود اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے مناظر بن گئے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے سامعین کہ دیوبندیوں کے مشہور گالی باز و بدزبان نام نہاد مناظر ساجد خان کوڈو فن مناظرہ کسی استاد سے نہیں پڑھا ہے، جیسا کہ آپ ساجد خان کوڈو کی اس تالیف دروس مناظرہ کے صفحہ نمبر 18 پر لکھا ہوا پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے اسی کے بارے میں کہ حضرت استاد محترم کے متعلق ایک حیرت انگیز انکشاف یہ بھی کر دوں کہ آپ مناظرہ کے عنوان پر زبردست محقق ہیں، لیکن خود آپ نے یہ فن کسی استاد سے باقاعدہ نہیں پڑھا۔ حالانکہ سامعین یہی دیو کے بے غیرت بندے لوگ ہیں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ زبان درازی کرتے ہیں اور نہایت ہی گستاخانہ انداز میں کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ یا باضابطہ عالم نہیں ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنے والد محترم سے علوم و فنون حاصل کی، نیز آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے متعدد علوم و فنون سے نوازا، اور ان علوم و فنون میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا لوہا آج بھی اہل علم و فن حضرات مانتے ہیں۔ لیکن سامعین دیوبندیوں وہابیوں میں غیرت نام کی چیز برائے نام بھی ہو تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر آئندہ زبان تان دراز کرنے سے پہلے اپنے ساجد خان کوڈو پر بھی لب کشائی کی ہمت کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ دیوبندی انصاف پسند اور حق گو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ کیونکہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 141 پر یہی ساجد خان کوڈو خود لکھتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں، کہ ایک ہی جرم میں ایک فریق کے خلاف خاموشی، دوسرے فریق کے خلاف طوفان بدتمیزی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سب کچھ محض مسلکی تعصب و فرقہ پرستی ہے، جس میں یہ دیوبندی وہابی لوگ اپنی مثال آپ ہیں۔ بہرحال سامعین آج کی اس ویڈیو میں ساجد خان کوڈو مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب سے مناظرہ کیوں نہیں کر سکتا، اس تعلق سے اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے والا ہوں، جس سے یقیناً آپ کی حیرانی تو بڑھے گی ہی، ساتھ ہی آپ کے علم میں اضافہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور ہوگا۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قاتل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، آپ کو یہ تو معلوم ہے ہی کہ دیوبندیوں کا یہ مشہور گالی باز و بدزبان نام نہاد مناظر ساجد خان کوڈو بار بار علماء اہل سنت کو مناظرے کا چیلنج دیا کرتا تھا، اور اس بدفہمی میں یہ کوڈو مر رہا تھا کہ میرے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا، جیسا کہ اس نے اپنے کئی بیان میں اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ حالانکہ علماء اہل سنت نے اس بڑبولے اور غرور و گھمنڈ سے پھٹے پڑے ساجد خان کوڈو کو اس قابل کبھی سمجھا ہی نہیں کہ اسے منہ لگایا جائے، کیونکہ اس کے اکثر و بیشتر خرافات و بکواسات کا دندان شکن جواب علماء و مجاہدین اہل سنت سوشل میڈیا پر دے کر اس کی جہالت و بدفہمی اور اس کے غرور کے محل کو زمین دوز کرتے ہی رہتے ہیں، جس سے اکثر سوشل میڈیائی حضرات واقف ہوں گے خوب اچھی طرح، جس سے دیوبندیوں کے اس گالی باز نام نہاد مناظر ساجد خان کوڈو کی علمی حیثیت سب پہ ظاہر تھی۔ لیکن اس بدفہم ساجد خان کوڈو نے اسے اپنی کامیابی سمجھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا ترم خان سمجھنے کی غلطی کر بیٹھا، اور جب اس کی بکواسات کچھ زیادہ ہی ہونے لگی تو مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے آن لائن مناظرہ کرنے کا چیلنج ساجد خان کوڈو کو کر دیا۔ بس اس بدفہم گالی باز نام نہاد مناظر ساجد خان کوڈو کی ساری ہوا خارج ہو گئی، اور خواب غفلت سے بیدار ہو کر بدفہمی کی چادر سے منہ نکالا تو پتہ چلا کہ اب تو برائے نام جو عزت اب تک بنائی ہوئی ہے اپنے چیلے چاٹوں کے درمیان، اس کے بھی لالے پڑ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ لہٰذا مناظرہ تو یہ کوڈو کر نہیں سکتا، اس لیے بچنے کے راستے نکالنے لگا، اور کیا کچھ کیا، کتنی کوششیں کی مناظرہ سے بچنے کے لیے، یہ سب آپ حضرات جان چکے ہوں گے، کیونکہ اس تعلق سے علماء کرام کے بیانات ویڈیوز آپ نے ضرور ملاحظہ کر لیے ہوں گے۔ نیز ہمارے اس رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر بھی کل ایک ویڈیو اس تعلق سے اپلوڈ کی جا چکی ہے، جسے آپ حضرات نے ضرور ملاحظہ کر لیا ہوگا۔ المختصر یہ کہ ساجد خان کوڈو کی یہ اوقات ہے ہی نہیں کہ وہ مفتی صاحب سے مناظرہ کر سکے، کیونکہ حضرت علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے طواغیت اربعہ یعنی دیوبندیوں کے 4 بڑے بڑے مولویوں کے کفریہ عبارات پر
مناظرہ کی بات کی، جس سے ساجد خان کوڈو کی ہوا نکل چکی ہے۔ اس کی وجہ سامعین یہ ہے کہ آج سے چند ماہ قبل اسی ساجد خان کوڈو نے اپنے تواغیت اربعہ کی ان فتنہ انگیز کتابوں کو، جن کی وجہ سے ان کی تکفیر علماء حرمین شریفین نے کی ہے، ان کتابوں کو جلانے تک کے لیے یہ ساجد خان کوڈو تیار ہو چکا ہے، جس پر اس وقت کافی ہنگامہ بھی ہوا تھا۔ بطور ثبوت سامعین ملاحظہ فرمائیں اس دیوبندی کا یہ بیان۔ مولانا ساجد صاحب نے جب ان کو دیکھا کہ یہ لوگ اتحاد امت چاہتے ہیں اور علماء کرام کی آپس میں بریلوی اور دیوبندی کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم سوال و جواب نہیں کریں گے، جو ایک صدی سے یا 4 عبارات پر مناظرے یا جواب الجواب یا جو بھی ہو رہا ہے، تو مولانا ساجد صاحب نے کہا یہ نہیں کریں گے، اگر آپ اتحاد چاہتے تو ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اکابرین اہل سنت دیوبند رحمہم اللہ کی جو 4 عبارات جن کو آپ لوگ کفریہ سمجھتے ہیں، آپ لوگ جن کو کفریہ سمجھتے ہیں، ان کی کتابوں تک کے جلانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کی ایک شرط ہوگی۔ مولانا ساجد صاحب نے کہا کہ ایک شرط پر ہم اپنے اکابرین سادات اہل سنت دیوبند رحمہ اللہ کی کتابوں کو جن کو آپ کفریہ سمجھتے ہیں ان کو جلانے کے لیے تیار ہیں، جلائیں گے، لیکن ایک شرط پر کہ تم لوگ حسام الحرمین کو جلا کر اس سے دستبردار ہو جائیں گے۔ تو غور فرمائے سامعین، جن کتابوں کی غلاظت کی صفائی دے دے کر عاجز ہوئے ساجد خان کوڈو ان کتابوں کو جلانے کے لیے تیار تھا، آمادہ تھا، بھلا ان کتابوں پر مناظرہ کرنے کی ہمت یہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس نے بھاگنے کے لیے بہانے پہ بہانے بنائے تاکہ ان مکروہ اور فتنہ انگیز کتابوں کے لیے میدان مناظرہ میں جا کر اپنی پلید مٹی کو مزید پلید کرنے کے بجائے اپنی عزت بچائی جائے۔ اس لیے بہانے بازی کا سہارا لے کر اپنی جان ساجد خان کوڈو نے بچانے کا کام کیا۔ حالانکہ سامعین، اس تعلق سے ایک دیوبندی کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ یہ ساجد خان کوڈو کو کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ مولانا ساجد نقشبندی صاحب، آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ آپ درس و تدریس پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ میدان مناظرہ کے آپ مرد نہیں ہیں۔ باقاعدہ طور پر نہ آپ نے اس فن کے ماہر استاد سے مناظرہ پڑھا ہے، بلکہ آپ خود اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے مناظر بن گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے آپ نے اس میدان میں قدم رکھا ہے، یقین جانیں آپ علماء دیوبند کی بدنامی کا سبب بنے ہیں۔ آپ نے بریلی کے علماء کے خلاف سخت زبان استعمال کی، جواب میں رد عمل کے طور پر انہوں نے ہمارے اکابرین کے خلاف زبانیں استعمال کی۔ آپ نے ان کے خلاف کتب لکھی اور آپ نے اس مسلک کی جو اصلاحی تنظیمیں ہیں ان کے خلاف آپ نے کتب لکھی۔ رد عمل کے طور پر انہوں نے بھی ہماری جو علماء دیوبند کی اصلاحی تنظیمیں ہیں ان کے خلاف انہوں نے کتابیں لکھی، اور ان کتابوں میں انہوں نے ایسے ایسے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے کہ اگر وہ عوام کے ہتھے چڑھ گئیں تو یقین جانیں پھر دیکھیے عوام آپ کا کیا حشر کرتی ہے۔ حالیہ دنوں میں ایک نئی کتاب منظر عام پر بالکل آئی ہے، نئی تبلیغی جماعت حقیقت و انکشافات، مولانا مفتی محمد الطاف حسین توسوی صاحب نے لکھی ہے، اور یہ بھی انہوں نے مجبور ہو کر لکھی ہے۔ جب آپ نے دعوت اسلامی کے خلاف کتاب لکھی، جب آپ نے رضاخانیت بمقابلہ حنفیت لکھی، تو یہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے پھر ہمارے خلاف قلم اٹھایا ہے۔ یہ جو نئی کتاب آئی ہے تبلیغی جماعت حقیقت و انکشافات، میں نے یہ مطالعہ کی ہے، مطالعہ شروع کیا ہوا ہے، میں نے اس کا پڑھ رہا ہوں۔ یقین جانیں ایسی چیزوں سے مفتی صاحب نے پردہ اٹھایا ہے کہ الامان الحفیظ، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اگر یہی کتاب اب عوام کے ہتھے چڑھ گئی نا، اب تو مارکیٹ میں آ گئی ہے، ان کے ہتھے چڑھے گی، پھر دیکھنا عوام آپ کا کیا حشر کرے گی۔ جرت اور ہمت آپ میں اتنی ہے کہ بند کمرے میں بیٹھ کر آپ ان کو للکارتے رہتے ہیں، جب وہ آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں، جب وہ میدان میں آتے ہیں تو پھر آپ طرح طرح کے بہانے بنا کر مناظرہ سے راہ فرار اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے مفتی راشد صاحب ہیں کوئی کراچی کے غالباً، انہوں نے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ آن لائن مناظرہ میرے ساتھ کرو، اور ابھی تک آپ برابر جو ہے نا فرار ہی اختیار آپ کر رہے ہیں۔ آپ ان کے سامنے یعنی آن لائن مناظرہ کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہو رہے، اور الٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مناظرہ سے بھاگنے کی ایک صورت ہے کہ آن لائن ہمارے سامنے بیٹھو۔ بابا جان، اس وقت سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرنا مشکل ہے، حالات اجازت نہیں دیتے اور نہ ہی انتظامیہ جو ہے نا اس چیز کی اجازت دیتی ہے، اور آپ کو بھی بخوبی اس بات کا علم ہے، اس لیے تو آپ اسی چیز پر اصرار بار بار کر رہے ہیں کہ جی ہمارے آمنے سامنے بیٹھیں۔ در حقیقت آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، آپ کو پتہ جو ہے کہ حالات اس چیز کے متحمل نہیں ہیں، تو پھر آپ آن لائن مناظرہ کیوں نہیں کرتے ان کے ساتھ؟ آن لائن مناظرہ کرنے میں کوئی اتنا مثلا اجازت وغیرہ نہیں لینی پڑتی، وہ مشکل نہیں ہے۔ ابھی بھی لوگ کئی آن لائن مناظرہ دوسرے مسالک کے لوگوں سے کر رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ کیوں نہیں تیار ہوتے؟ در حقیقت آپ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ نے ان کے خلاف زبان استعمال کی اور لکھا ان کے خلاف، اب جب وہ میدان میں آئے ہیں تو اب جوان بنو اور ان کا مقابلہ کرو، اور ان کے ساتھ اب ہمت ہے تو آن لائن مناظرہ کرو۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اب اس تعلق سے آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک، ہائپ اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔